نبی والا دی شان خوشیے قرآن دے کولو آپ خوشیے اللہ دی رات نے قرآن دے رشاد فرمایا والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا میں تو زیتون تیر دی قسمیں میں تو تیر دی قسمیں عرض کی دیا اللہ زیتون دے تیل تو میرے نبی نے اپنے مبارک ید اللہ والے ہتھاں تے ملیا تے ید اللہ والے ہتھاں تے مال کے اللہ دی ذات نے قسم چکی کہ میرے یار نے پھر اپنی زلفاں تے تیل لگایا اپنی زلفاں تے تیل لگایا دنیا سونیاں میرے نبی دی زلفاں کیڑا لاجواب نبی سونا نبی او نبی جنے سینے دا ذکر قرآن دے اندر جندی پیشانی کا ذکر قرآن دے اندر جندے ہاتھ کا ذکر قرآن دے اندر جندی ٹور کا ذکر قرآن دے اندر جندی پلیر والے چادر کا ذکر قرآن دے اندر جندہ ماساک دا کاجل والا میرا نبی جندیاں زلفہ کا ذکر قرآن دے اندر جندی بیویاں کا ذکر قرآن دے اندر جندی بیٹیاں کا ذکر قرآن دے اندر اللہ دی ذات نے کتھے کتھے اپنے یار نے صفات بیان کی تھی اللہ نے رات نے قرآن کے اندر کی ارشاد فرمایا جب سینے دا ویلا آیا کہ اللہ کی ذات نے کی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جب بلیل کی زلفاں دا ویلا آیا کہ اللہ کی ذات نے کی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جب میرے یار کے سینے دا ذکر آیا جب میرے نبی کے سینے دا ذکر آیا پھر اللہ کی ذات نے فرمایا علم نشرح لک صدرک فرمایا اے محبوب سونیا وہ جدو کملی والے دی زلفاں دا ویلا آیا تو پھر اللہ دی
ذات نے قرآن نازل فرما دیتا کہ اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا والضحى واللیل اذا سجى زبان ایک کوئی ہے زبان دے وچوں کدی آپ بولدا ہے کدی رب دا یار بولدا ہے اوندا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا اودی ریس کرے تے منہ وچ رب بولے ایڈا سونا میرا نبی اللہ کے بعد نبی فرمایا لوگو تسی اندر میرے یار بن گئے تھے جے تسی میرے یار بن گئے تے میرے یار بن کے چھوٹی جی مثال لے کے آؤ میرے یار بن کے ایک چھوٹی سی صورت لے کے آؤ تسی دعویٰ کرتے تھے کہ نبی سارے بن گئے اسی نبی بن گئے ہیں چھوٹی سی صورت لے کے آؤ میرے یار بن کے مثال لے کے آؤ آج تک اللہ کی ذات نے چہرے فرما دیتا آج تک نہ کوئی صورت لیا سکیا وے نہ نبی پاک کی کوئی مثل لیا سکیا وے ایڈا میرا اللہ نبال نبی سونا نبی میرا نبی جب بولتا ہے پھر اللہ کی ذات قرآن نازل فرما دیتی ہے اللہ کی ذات قرآن نازل فرما دیتی ہے قرآن نازل فرما دیتی ہے تے پھر جب بولتا ہے پھر عاشق بھی بول اٹھے عاشق بول اٹھے تے عاشق بول کے آنے نے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے مٹھے مٹھے سونے
شان والے محمد ہمارے پریشان والے کوئی زلفاں چلے او چلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تلے او تلے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے اتنی زلفاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی عاشق فرماتے دیکھتے ہوئے کر کے فرماتے نے کہ جب کملی والا اپنی زلفاں اپنے چہرے تے لے آندا تے اندھیرا ہو جاندا تے جب کملی والا اپنی چہرے تے زلفاں مبارک کو سیر تے کرتے نا تے اللہ دی ذات ہر طرف اجالا ہی اجالا ہر طرف چاندنی ہی چاندنی پیدا فرما دیتی ہر طرف اجالا ہی اجالا پیدا فرما دیتی ہے زمین تے آسمان آپس سے جگر میں کہہ لگی زمین کہہ لگی کہ اللہ کے نبی نو بلکہ دل کہہ لگا کہ اللہ کے نبی نو دن دے اندر آنا چاہیے سی آسمان کہہ لگا نا اللہ کے نبی نو رات کے اندر آنا چاہیے سی یہ تو ایک تکرار ہو رہا کہ اللہ دی رات نے فرمایا ہے دن رات کیوں آپس سے اندر جگر رہتے کی معاملہ کہ کیا تو اتنی پریشانی آ گئی تسی آپس سے اندر جگر رہتے دل سے دل کہہ لگا یا اللہ میں اس وقت سے آخر آوا اگر تیرا یار دل کے اندر آ جاتا تو پھر میرے نسبت ہو جانی سی میرے بڑی خوشی ہونی سی تیرے یار نے میرے نام نسبت ہو جانی سی کہ تیرا یار دل کے اندر آیا تیرا راسی نام نے پوچھا کہ تیروں کی وجہ تو کیوں جگر رہی کہہ لگی یا اللہ میں بھی یہ چاہتی سا کہ تیرا یار آپ کے اندر آنا رات کے نال تیرے یار دی نسبت ہو جاتی میرا بھی مقام مرتبہ بلند ہو جاتا اللہ دی ذات نے فرمایا تو پریشان ہوتی لوڑ کوئی نہیں اسی اپنے یار کو بھیجے ہی اس ویلے میں اپنے یار کو دیکھ رہا بھیجیا تیرے فرشی نے وہ میلاد بنا دینے وہ میرے یار کا میلاد بنا دینے رات بھی پریشان نہیں ہونا میں اپنے یار میں رائے تے بلا لواں گا تو جب میرا یار میلاد تے آ جائے گا پھر عرشی جڑے نے وہ بھی میلاد بنا دینے میرے یار دی صفتاں بیان کر دینے میرے یار نال پیار کر دینے محبت کر دینے ایڈا سونا نبی لاجپال نبی کیریاں زلفاں صحابہ کرام فرماتے ہیں حدیبیہ دا ویلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زلفاں مبارک اتروائیاں تو زلفاں مبارک اتروائیاں تے پھر وہ کڈے نبی صاحب کڈے وہ قدرہ والے وہ نائی جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلفاں مبارک کردیاں زلفاں مبارک کردیاں پھر میرے بال سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منہ مبارک صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ درخت نا اپنے بال مبارک رکھ دیتے جب سرخ درخت اپنے بال مبارک رکھ دیتے صحابہ کرام پورے جنہ نے حصے دے جتنے وال آئے کسی دے حصے دے ایک وال آیا کسی دے حصے دے دو وال آئے کسی دے حصے دے تین وال آئے صحابہ کرام خوشی منا کہ اللہ دے نبی دے وال ساڑے در آگئے صحابہ دا بھی عقیدہ یہ ہوئی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک بھی بطور تبرک ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک بھی بطور شفا نے آدھے کہتے ہیں نبی ساڑے ورگا ہے نا نبی تواڈے ورگا نہیں نبی پاک تواڈے ورگے ہوئی ہی نہیں سکتے میرے نبی دے وال مبارک ہونے تے جنہاں دے کول قرآن پڑھیا جاوے نا تو جومن لگ پیندے نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو حدیبیہ دے ویلا سارے وال لے کے جا رہے ہیں تو میں بھی وال تھوڑے جو پھل ہے میرے حصے کے بھی وال آئے فرماتی ہیں کہ میں ایک چاندی دی ڈبی دے وچ اس والا نو رکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مبارک کو رکھ لیا
آج کسی جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مبارک آتے تھے نا تے عاشق نے اکھاں جو آنسو جاری ہو جاتے نے، عاشق ویکھ ویکھ تڑپ جاندا ہے کہ اے نبی دے والے او صحابہ کتنے عظمت والے کتنے شان والے جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک خود پکڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک خود لے کے آ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال سوالیا کتنے مقدرہ والے صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مالا نال بھی پیار کر دینے، آپ سے نال بھی محبت کر دینے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا مالا فانا اللہ کا ذکر، فرمایا سونیا اسی تیرے ذکر بلند فرما دیتا وے، سونیا اسی تیری شان بلند فرما دیتا وے۔ کملی والے لوگ آنے نے کہ اسی تیرے ذکر نو بند کر دے وانگے، تیرا ذکر بلند نہیں ہون دے وانگے۔ اللہ نے فرمایا سونیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، کہ ذکر دی گل کر دے نے، سونیا ذکر نو عاشقی ایو دی دے دے وانگے، تیرے بعد بھی زمین تے ذکر دے وانگے، تیرے وضو دا قطرہ بھی زمین تے دیگر نہیں دے وانگے، تیرے عاشقی ایو دی عطا کر دے وانگے۔ حضرت میں مالا فرمان دیا کہ میرے کو جب تھوڑے جوال آئے کہ میں گھر آ گئی، جب گھر آئی تو کسی نے مجھے پوچھا اے امی مالا اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لے جائیں تو دس تیرو کی نفع ملیا کی فائدہ ملیا کیری ایڈی نسبت والی گل ہے کہ تو بار مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاندی دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مال رکھے ہوئے نے کیری نسبت ہے۔ حضرت عمر مالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جدو میں نبی پاک دے والا نو گھر لے کے آئی فرماتی ہیں جدو میں گھر وقت دے وچ والا نو لے کے آئی فرماتی ہیں جدو بھی میرے کول کوئی بیمار یا نا جی کوئی شفا ملتی کوئی نہیں، جنہاں نو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیتا وے، جنہاں نو ڈاکٹر نے بھی آکھیا تیرا علاج کوئی نہیں، آپ فرماتی ہیں جدو میرے کول لے آندیاں نے میں اس والا مبارک نو پانی دے اندر سٹ دینی والا نو پانی دے اندر جدو مکس کرنی آپ فرماتی ہیں کہ میں وہ پانی جدو پلا دینی اللہ دی ذات انہاں نے شفا دے دینی، اللہ دی ذات انہاں نے شفا دے دینی، تے میں یہ ہوئی کہا بدعا آپ دے مطلب کوئی سونا نہیں، کوئی آپ مرگا ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی دنیا میں پیدا ہوئے، کوئی دنیا کا عام بچہ پیدا ہوئے تے کسی بس خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ میرے گھر اللہ نے اولاد پیدا کی تھی، ہر طرف اجالا ہی اجالا نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کمری والا دنیا دے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے نے حضرت اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ تو کمری والا دنیا دے آیا نا، فرماتی ہیں کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا، نور ہی نور۔ آپ فرماتی ہیں کہ کمری والا نے تو آیا کہ میں ملک شام دے محلات دیکھ رہا ہے، ملک شام دے محلات دیکھ رہا ہے۔ کہنے نبی میں علم غیب نہیں، نبی پاک کو کاندے پیچھے کا پتہ نہیں، اور چلیا
جیڑا نبی اپنی ماں دی گود دے اندر آوے وہ ماں فرماندی کہ میں ملک شام دے محلات ویکھ لے وہ نبی مدینے بیٹھ کے پھر سادے ایتھے مسجد حق 4 یار دے اندر بیٹھے ہوئے سارے ویکھ بھی رہیا وے تے انہاں دا ذکر سن بھی رہیا وے میرے نبی نو علم غیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو ویکھ بھی رہے نے ساری گل سن بھی رہے نے ساری گل ساری سن بھی رہے نے ماں کملی والیا تیری عظمت کو صدقے جائیے تیری شان کو صدقے جائیے ایک دن جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا چی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل دس تیری شان کیے تیرا مقام کیے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا کہ میں ایک بار بولا نا ایک بار بولا یا رسول اللہ پوری روح زمین پر دے سائل تھلے آ جاوے یا رسول اللہ اتنی میرے اندر طاقت ہے اتنا بڑا میرا وجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اکھا جو آنسو جاری ہو گئے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یاد کو جا مجھ کے کملی والے کیڑی ایسی پریشانی لگ گئی کیڑا ایسا غم لگ گیا کملی والے کہ تسی رون لگ میرے عرض کی تھی یا اللہ میں رونا وا کہ میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت بڑی سیاہکار ہے میں رونا وا یا اللہ جب پورے صراط پر لوگ گزر رہے ہوں گے یا اللہ میرے امتیاں دا کی عالم ہوئے گا یا اللہ میری تو امت بڑی گناہگار ہے بڑی سیاہکار ہے انہاں کے گناہ بھی بڑے زیادہ کیتے ہوں گے تو پھر کی بنے گا عاشق بول کے اندر جو قیامت دا منظر ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سارے لوگ آن گے اوس میرے لوگ آن گے جو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سارے نے اپنی اپنی پئی ہوئے گی سارے نبی کی بارگاہ میں آندے ہوں گے تے لوگ آندے ہوں گے نا نیل وگایا پن دیے نا دکھرے سنایا پن دیے نا نیل وگایا پن دیے نا دکھرے سنایا پن دیے اس میں میں تے تسی ہویا کہے اللہ دے سونے محبوبہ اللہ دے سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے سارے مل کے پڑھو اللہ دے سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے نا نیل وگایا بن دیے نا نیل وگایا بن دیے نا دکھرے سنایا بن دیے قیامت ویلا جو سارے لوگ نبی دی بارگاہ میں آن گے آ گیا کر کے قبری والے آئے پرے دنیا تے رہ کے گناہ کر رہے یا رسول اللہ آج سفارش کر دے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے سجدے دے اندر رکھ دے میرے نبی دی زلفاں دی شان وے پیار قیامت ویلا ہوئے گا سارے سجدے رکھ دے میرے نبی دی زلفاں کھل جان گیاں کملی والے دی زلفاں کھل جان گیاں تے میں دے ہویا کنگا سارے سجدے میں ہو
جتنے بھی تیری زلف دے سائے تلے غلام آن گئے نا قبری والے میں تیرے غلامن بخش دے والا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زلف مبارک نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زلف مبارک کنا دلوں کے برابر بات یہ اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے زلف مبارک کر دیا تو سوریاں دی اٹھیاں سن ایڈیس ہوئی گیا زلفا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جنگ دا ویلا حضرت خالد بن ولید آپ 10 دن سن اور ادھر روم دے 30,000 بندے. جنگ دا ویلا جب جنگ شروع ہو گئی سارے جنگ دے قطارہ بنیاں ہوئی یعنی ادھر 10 جنے ادھر 30,000 دا بڑا بڑا لشکر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ لڑتے رہے. جدو آپ جنگ دے وچ لڑتے رہتے ویکھیا کہ جڑی آپ دی دستار مبارک سی نا سر تے موجود نہیں سی وہ دستار جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں مبارک بال سیدھے ہوئے سن. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ساتھ لے لیتا تھا نا تو میرے اندر ایک روحانی طاقت آ جاتی سی. میرے اندر اتنی وہ طاقت آ جاتی سی کہ میرے کے پاوے 1000 بندہ بھی کھڑا ہوئے میں کرنا ہوں دینا لڑنے والا. اتنی زلفاں دی طاقت. فرماتے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی کئیاں واسطے جہنم پیتا تو کچھ لوگ آپ گھیرے دے اندر لے لیا. جب گھیرے دے اندر لے لیا دسے صحابہ گھیرے دے اندر آ کے صحابہ کہنے گیا خالد بن ولید لگتا ہے آج جرا دن ہے نا آج دا دن جرا نا آج دا اپنا دن آخری دن ہے اپنی آخری رات ہے. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ہاں میں بھی یہ بھی پیا لگتا ہے کہ آج دا دن آخری رات ہے آخری لمحے نے آخری لمحے چل رہے نے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سو گیا لشکر سیفہ سلاد. فرماتے ہیں کہ جب سوتا تو میں نے قبری والد کی زیارت ہو گئی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ جا میرا خالد بن ولید خطرے کے اندر ہے. وہ خالد بن ولید جنہوں نے میرا نبی فرمایا کہ میرا خالد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صدق ہو گئی. فرمایا کہ میرا خالد بن ولید خطرے کے اندر جاؤ خالد بن ولید کی مدد کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جدو میں اٹھیا فرماتے ہیں کہ میں چل پیا. فرماتے ہیں کہ لشکر کو تیار کر لیا لشکر تر پیا. حضرت خالد بن ولید ادھر آپ 10 جنے گھیرے کے اندر آئے ہوئے نے. ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی چل پے چلتے جا رہے دیکھتے کہ رستے کے اندر ایک گھوڑ سوار جا رہا. جو سوار جا رہا تو بہت تیز جا رہا. فرماتے ہیں کہ سارے دیر تو خیال آیا کہ لاتا بھی فرشتہ جا رہا ہے انہیں تیز نہ جا رہا. اتی بات دیکھ جا کہ اے جان والے ذرا ٹھہر جا ساری گل تو سنی جا. فرماتے ہیں کہ انہیں اپنی سواری روکی. جو سواری روکی تے دیکھا کہ انہیں اپنا نقاب اتاریا. جب نقاب اتاریا پوچھا جی تسی کون ہو؟ آخیا جی میں خالد بن ولید کی بیوی ہاں. انہوں نے دستار مبارک ذرا کار رہ گئی تھی. میرے شک پیا کہ بڑے خطرے دے اندر ہے اس واسطے میں انہیں دستار لے کے جا رہی ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کی بیوی جدو جا رہی آپ کی بیوی جان کے در جا کے حضرت خالد بن ولید کو دستار پیش کی تھی. جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال سیتے ہوئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفاں سیتیاں ہوئیاں نے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے نال جلے صحابہ سلام فرمانے لگے تو یا آپ نے پاک مبارک سیتے ہوتے رکھی لیے. او پاک مبارک دی اندر نبی پاک کی زلفاں سیتیاں ہوئیاں سن. فرمانے لگے او تیزادہ لشکرے اسی دردہ فجنے ساتھ اگیوں سانو کے دے اندر لیا سی. فرمانے لگے خالد بن ولید نے جوش نہ لڑے اس پاک دی برکت نال اللہ نے سانو فتح عطا کر دیتی ہے. اللہ دی ذات نے سانو فتح عطا کر دیتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی جدی
دستار مبارک سر مبارک دے لئی ہوئی ہے اللہ دی ذات نے انہی طاقت عطا فرمائی انہا جوش عطا فرمایا او 30,000 لشکر کئیان واصل جہنم کر دیتا سارے لوگ دوڑنے جا رہے اوتے بھی نعرے دی آواز بولن دے ہوئی نعرہ تکبیر اوتے جو نعرے دی آواز بولن دے ہوئی پتہ چل گیا وے مسلمانوں فتح ہو گئی اے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں دا برکت میرے نبی دی زلفاں بڑی سونیاں نے حضرت امام اکر او ایمان پاک نے جڑے امام زین العابدین دے پتر نے امام زین العابدین جڑے حضرت امام حسین دے پتر نے حضرت امام اکر دے کول چند لوگ آئے نے آگے کہہ لگے لجپالو ایک بندہ آوے او کہتا وے کہ میرے کول نبی پاک دیا 7 زلفاں مبارک نے نبی پاک دے 7 بال مبارک نے لجپالو سادہ دل مطمئن ہوتا کوئی نہیں حضرت امام پاک نے فرمایا انہوں میری بارگاہ دے پیش کیتا جاوے تو انہوں حضرت امام پاک دی بارگاہ دے پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا جان نبی پاک دے بال مبارک لے کے آجا تو حضرت امام پاک دی بارگاہ دے 7 بال مبارک پیش کیتے گئے حضرت امام پاک نے فرمایا 4 بال میرے نبی دے نہیں نے آکے دوال میرے نبی دے نے حضرت امام پاک لوگ کہہ لگے تیانو کی میں پتہ چلے ہوئے 4 جنے بال نے نبی پاک دے کوئی نہیں آپ نے مدینے میں خون رسول آئے میں نبی دی یاد بچوں میری ظلفہ تے میرے نانے دی ظلفہ مل دیا نے نال کٹھیاں مل دیا نے پر مدینے میں لوگ پتہ چل گیا ادھر 4 والے نے میرے نانے دے کوئی نہیں ادھر 3 والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والے نے حضرت امام پاک دے کول پھر 3 ہور بندے آ کے آندے لجپالو لجپالو اسی نہیں مننے آ کے جڑے کو بال مبارک نے اسی نہیں مننے آ کے نبی پاک دے بال مبارک نے آپ نے فرمایا آجو ذرا آگ بلند کیتی جائے حضرت امام پاک نے جڑے بال مبارک آگ دے اندر سٹے نے آگ اثر کیتا کوئی نہیں حضرت امام پاک نے فرمایا آجو پھر میں تیرے نال تمہیں کو ہور چیز وکھانا آپ نے جو درود شریف پڑھیا فرمایا تسی بھی درود دی آوازاں بلند کرو جدو درود دی آوازاں بلند ہوئیاں نے درود دی آوازاں بلند ہوئیاں نے بال جھومن لگ پئے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا سی جڑے میرے بال ہون گے انہاں نے کول درود پڑھیا اگر میرے بال ہون گے او جھوم پہن گے جڑے میرے بال نہیں ہون گے او اسی طرح رہ جان گے جڑے میرے بال ہون گے اسی طرح رہ جان گے تے میں تے ہوئی آکھاں گا زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پگ وے انہاں زلفاں تے جیڑی پگ وے سوا لکھ نبیاں دی لاجی وے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی بکھری شان انہاں زلفاں دی بکھری شان زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مبارک جنہ والے میاں صاحب فرماندے کالے کنڈل زلف مگی دے
لوٹ بھریا دل میرا اکھ نال اکھ ملا محمد لوٹ بھریا دل میرا جدو اسی نبی نے زلفاں دی شان ویکھی تے میرے سادے دل تو آواز ہوئی آندی ہے تیرا صدقے کھانا جن یقین کوئی نہیں وہ نہ پڑے جن یقین وہ میرے تے پلوے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں رسول اللہ تیرا میرا میں کیوں نہ مٹانا آیا ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وال مبارک میرے گھر کے اندر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وال مبارک میں خوشبو لگا کے رکھی تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو ستا تے وچ قرآن پڑھن دی آواز آ رہی بڑا پریشان ہویا کہ قرآن پڑھن والا نظر بھی نہیں آ رہا تے اے بھی نہیں پتا تے آواز کدھروں آ رہی صبح ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کہتی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا سونیا میں بڑا پریشان ہوں نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کی وجہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا میرے گھر دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آتی ہے پر پتہ نہیں قرآن پڑھدا کیڑا وے پتہ نہیں کیڑا قرآن پڑھدا وے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق پریشان ہونے کی دور کوئی نہیں کیا تیرے گھر کے اندر میرے وال ہے عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
میرے گھر کے اندر باغ مبارک ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق گھر صدیق دا ہوے وچ جڑے باغ مبارک نے او اللہ دے حبیب دے ہون تے پھر فرشتے اوتھے آ کے قرآن دی تلاوت کردے نے فرشتے اس باغ دے کول قرآن دی تلاوت کردے وے سن اس واسطے تینوں نظر نہیں آ رہے سن تینوں نظر نہیں آ رہے سن باغ کملی والیا تیری عظمت تو صدقے جاواں سونیا تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی بھی لجپال میرے نبی دے صحابہ بھی لجپال میرے نبی بھی سخاوت کر دے میرے نبی دے صحابہ بھی سخاوت کر دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی آپ دور خلافت سارے کو کھانا مک گیا رات ویلا آپ نے فرمایا کہ ذرا صبر کرو سامان آ رہے ہوئے سو اونٹ آئے بہت ہی سونے تاجرہ نے آکھیا کہ اے عثمان غنی تو اونٹ سانو دے دے اسی ایک دے بدلے تے دو گنا منافع دیواں گے دو گنا منافع دیواں گے فرمایا نا نا مینوں اس کو زیادہ بھی منافع لب جاوے کہنے لگے جس تین گنا کر دے 5 گنا منافع دے گل آ گئی فرمایا نا نا مینوں اس کو بھی زیادہ بھی منافع لب جاوے تو اگلا دن آیا سامان آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جرا سارا سامان سی غریبہ مسکینہ دے اندر تقسیم کر دیتا سارے لوگ حضرت عثمان غنی کے کول آ کے کہنے لگے اسی سمجھے سی کہ تسی بڑے سیانے تاجر جی بڑے سیانے جی فرمایا کہ کی ہویا کہنے لگے جی تسی اپنا سارا مال قربان کر دیتا غریبہ تے مسکینہ نو دے دیتا کیا تم کی فائدہ آیا آپ نے فرمایا کہ میری اللہ دی تیری ذات ہے نا اللہ دی ذات دا وعدہ ہے جڑا بندہ میری ذات سے 1 روپے خرچ کرتا میں آپ کو 10 گنا زیادہ عطا فرما دینا وا اللہ دی ذات مجھے چاہیے ہوئے 1 روپے خرچ کرنے والے کو اللہ دی ذات 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتی ہے اس واسطے میں اپنا مال اللہ دی ذات قربان کیتا مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے تے سارے مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس واسطے کروائے دے بلانا بیاواں میرے نبی نے فرمایا قیامت دا ویلا ہوے گا زمین آسمان سب کچھ ایک پلے دی سیر رکھ دیتا جاوے ایک سیر دی کلمہ شریف رکھ دیتا جاوے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کلمے دا اینا بدل ہو جاوے گا جرا زمین و آسمان دا بدل ہوے گا او تھلے ہو جاوے گا کلمے دا بدل جرا بلند ہو جاوے گا اس واسطے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ساری بھی بخشش ہو جاوے لا